بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کے دار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے مات اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فخر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی اور ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کے اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کے اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا گیا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے، وہ بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو حضرت مطلب کہا جانے لگا۔ انہیں حضرت عبد المطلب یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مجاز نے بانٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کا سردار مجاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مجاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کنویں میں ڈال دی اور مٹی کو اس سے بانٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا اور کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کی کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اسے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کھود دو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص پھر آیا اور کہنے لگا برا کو کھود دو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مزنوزہ کھود دو۔ میں نے پوچھا مزنوزہ کیا ہے،
وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھود دو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک کوا ٹونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدار لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والا نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کا آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے حضرت عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن عظیم کے کہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام کے بنائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کی لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاسے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنے موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کی دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب ان لوگوں نے ادھر ادھر پانی کا تلاش کیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی مشکیزیں پڑھ لیے۔ اب ان لوگوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم لوگ سیر ہو کر پانی بھی پیو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی
حضرت عبدالمطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنا کہ پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر حضرت عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت اور تلواریں اور زریں نکل آئی۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کے لالچ آ گرا۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا، عبدالمطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کھرا ڈالے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبدالمطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں حضرت عبدالمطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبدالمطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔